حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ استاد کی الفت تو ہماری وہ خطائیں، بھرپور محبت سے وہ ہلکی سی سزائیں، دن بھر کی مشقت تو کبیروں کے دعائیں، اللہ کو محبوب ہماری ادائیں، اللہ کو محبوب ہماری ادائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، مدرسہ حاضہ کے معلمین و متعلمین، اور آج کی اس مجلس کے صاحب اعزاز حافظ قرآن، جنہوں نے ایک نشست میں پورا قرآن مجید سنایا، اور حاضرین مجلس، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے، بلکہ سعادت اور خوشبختی کی بات ہے اس طالب علم اور اس حافظ قرآن کے لیے بھی جنہوں نے ایک نشست میں پورا قرآن مجید اپنے اساتذہ کرام کو سنایا، اور بڑی خوشبختی اور سعادت مندی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے اس نشست میں ان کا یہ قرآن سنا، اور اخیر میں خوشبختی و سعادت مندی میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں کہ جو اس دعائیہ مجلس میں حاضر ہیں کہ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں دل کی گہرائی سے حافظ صاحب کو، ان کے اساتذہ کو اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑی دولت سے آپ سب کو سرفراز فرمایا۔ جو شخص حافظ قرآن ہو اس کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا کہ دنیا کے اندر بھی وہ قرآن کے جھنڈے کو بلند کرنے والے ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ مقام بلند عطا فرمائیں گے کہ قرآنی آیات کو وہ پڑھتے رہیں گے اور درجات طے کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ بلندی کے آخری مقام پر پہنچ جائیں گے تو ساری مخلوق کے لیے قابل رشک ہوں گے۔ اس حافظ قرآن کے بارے میں کیا کہنا کہ جس کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن میدان محشر میں موتیوں کا ایسا تاج پہنائیں گے کہ ساری مخلوق اس پر رشک کرے گی۔ اس حافظ قرآن کے بارے میں کیا کہنا کہ جس کے بارے میں آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ وہ حفظ قرآن پاک کی برکت سے اپنے خاندان کے 70 افراد کی سفارش کرے گا اور وہ سب کے سب جنت میں جانے والے بنیں گے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی ساری دولتیں
حفظ قرآن پاک کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ اس لیے جو شخص حافظ قرآن بنے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سینے میں وہ دولت ودیعت فرما دی ہے کہ اب دنیا کے اندر اس کے برابر کوئی اور دولت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن مجید کو چمڑے کی تھیلی میں رکھ دیا جائے اور پھر اس تھیلی کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس کو نہیں جلا سکے گی، آگ اس کو نہیں جلا سکے گی۔ حضرات علماء کرام اور محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اس حدیث کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ اپنے ظاہر پر محمول ہے اور اس کا تعلق عہد نبوی سے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کا یہ معجزہ تھا کہ اگر قرآن کو مشکیزے میں چمڑے کی تھیلی میں رکھ دیا جاتا اور پھر اس تھیلی کو آگ میں ڈال دیا جاتا تو آگ اس تھیلی کو نہیں جلاتی، قرآن کی برکت سے۔ یہ مفہوم اور یہ معنی اور یہ معجزہ عہد رسالت کے ساتھ خاص تھا، لیکن علماء نے اس کا دوسرا مفہوم بیان کیا ہے اور اس دوسرے مفہوم کے اعتبار سے اس حدیث کا معنی وسیع تر ہے اور اس کی برکت کا ظہور ہمیشہ رہے گا۔ وہ یہ ہے کہ چمڑے کی تھیلی سے مراد انسانی سینہ ہے، چمڑے کی تھیلی سے مراد انسانی سینہ ہے۔ جس سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو جائے گا پھر اس سینے کو یعنی اس انسان کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ یہ فضیلت ہے حافظ قرآن کے لیے، لہذا بڑی سعادت مندی اور خوشبختی کی بات ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے قرآن مجید، ہم غور تو کریں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ذات سے صادر ہونے والا کلام ہے اور یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑ کتنا بلند و بالا مضبوط ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی بلند و بالا مضبوط اور پائیدار پہاڑ کے اندر بھی سکت نہیں ہے قرآن مجید کا تحمل کرنے کی، اس کے اندر سکت نہیں۔ اور یہ پہاڑ ہی کیا، یہ وسیع و عریض دنیا اور یہ بلند و بالا اور لامحدود آسمان اور یہ پوری کائنات، ان سب کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن و شریعت کے بوجھ کو اٹھا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو، کس امانت کو؟ قرآن پاک کی امانت کو، شریعت مطہرہ کی امانت کو
ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر پیش کیا کہ اے آسمانوں، اے زمینوں، اے پہاڑوں، تم اس امانت کا بوجھ اٹھا لو۔ فَأَبَيْنَ، تو ان سبوں نے انکار کر دیا، اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور سب ڈر گئے، سہم گئے، خوفزدہ ہو گئے، لرزہ برندام ہو گئے کہ قرآن کے بوجھ کو ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا نادان ہے۔ اللہ کی محبت میں، عشق خداوندی میں اس نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا، حالانکہ وہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ کمزور، آسمان، زمین، پہاڑ سب کے مقابلے میں انسان کتنا کمزور ہے، لیکن انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ یہ اللہ کی توفیق کے باعث ہوا، یہ اللہ کی توفیق کے باعث ہی ممکن ہو سکا کہ انسان اس امانت کے بوجھ کو اٹھا سکے۔ یہ اللہ ہی کی توفیق کے باعث ممکن ہوا کہ ایک ضعیف اور کمزور انسان اپنے سینے میں کلام الہی کو محفوظ کر لے، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا۔ اللہ کی ذات کیسی عظیم الشان، عظیم المرتبت، اور پھر اللہ کی ذات سے صادر ہونے والا کلام، تصور کیجئے کہ جو کلام اللہ کی ذات سے صادر ہوا ہو اس کے اندر کتنی نورانیت ہوگی، اس کے اندر کتنا جلال و جمال ہوگا، اس کے اندر کتنا رعب اور دبدبہ ہوگا، وہ کیسی وزنی اور بھاری چیز ہوگی۔ ایک کمزور انسان کا کمزور دل کیسے اس کا بوجھ اٹھا سکے گا؟ لیکن یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن پاک کا نزول ہوا، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا، وحی نازل ہوتی تھی، تو سخت سردی کے زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا۔ ایسی حرارت، ایسی تجلی اس کلام کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے زمانے میں پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمایاں ہو جایا کرتے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانو مبارک پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اسی عالم میں جبرائیل امین کی آمد ہو گئی، وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا، قرآنی آیت نازل ہونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گلودگی طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اتنا وزنی ہو گیا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید میری ران کی یہ ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ انسانی جسم میں مضبوط ترین ہڈی ران کی ہڈی ہوتی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ ایسا لگتا تھا کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن پاک کے نزول کا تحمل کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے نزول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر فرمایا، اور خود اس کا ذمہ لیا کہ آپ کے سینے میں قرآن کو ہو بہو محفوظ رکھا۔ جب قرآن کا نزول شروع میں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے پریشان تھے کہ یہ قرآن میں کیسے یاد کر سکوں گا، کیسے محفوظ رکھ سکوں گا۔ اس لیے جبرائیل امین جب قرآن پڑھ کر سناتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کا اعادہ کرتے، فوراً اس کو دہراتے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اطمینان دلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلد بازی نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، ہمارے ذمے ہے قرآن کا نازل کرنا
اور ہمارے ہی ذمے ہے قرآن کا آپ سے پڑھوانا، اور ہمارے ہی ذمے ہے قرآن کا محفوظ رکھنا۔ یہ اللہ نے ذمہ داری لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظ کرام کے سینوں میں جب قرآن اتر جاتا ہے تو وہ دراصل محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس دنیا کے اندر قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ظاہری سبب یہی ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں اور کروڑوں اصحاب ایمان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے کہ جس کی بدولت قرآن قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ قرآن کے یہ نسخے کوئی جلا سکتا ہے، کوئی شرپسند، کوئی باطل کا علم بردار اس کو نظر آتش کر سکتا ہے، اس کو دریا برد کر سکتا ہے، اس کی توہین کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے وبال جان ہوگی، لیکن قرآن کو وہ مٹا نہیں سکتا، صفحہ ہستی سے اس کے وجود کو ختم نہیں کر سکتا۔ کہ اگر قرآن کے یہ نسخے سب کے سب اگر خدا نہ خواستہ جلا دیے جائیں، دریا برد کر دیے جائیں، تب بھی لاکھوں اور کروڑوں حفاظ کے سینوں میں قرآن جو محفوظ ہے اس کو کون سلب کر سکے گا؟ اس کو کون ان کے سینوں سے نکال سکے گا؟ کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ تو وہ سینوں میں محفوظ رہے گا، اور جب سینوں میں محفوظ ہے تو اوراق پر منتقل کرنا پھر کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس لیے قیامت تک انشاءاللہ قرآن مٹ نہیں سکتا، اور اس کا ایک بڑا سبب حفاظ کرام ہے۔ یہ حفاظ کرام ہمارے محسن ہیں، اللہ جزائے خیر دے ان اساتذہ کرام کو، اور اللہ درجات بلند کرے اس طالب علم کے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا، اور ماشاءاللہ ایک نشست میں فجر کی نماز سے لے کر اب تک کے پورے دن بھر میں پورے 30 پارے انہوں نے سنا دی۔ اور میں نے کاپی بھی ابھی چیک کی، برائے نام غلطی، یعنی جس کو غلطی کہنا ہی نہیں چاہیے، اس انداز سے ماشاءاللہ انہوں نے قرآن پاک کو سنایا۔ قرآن پاک کی تلاوت میں بھی غضب کی تاثیر ہے، عجیب تاثیر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ اگر قرآن مجید کو ذوق اور شوق کے ساتھ اور پورے شعور و وجدان کے ساتھ اور تعلق مع اللہ والی کیفیت کے ساتھ اور اچھے لہجے میں ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے تو ساری کائنات اس سے متاثر ہوتی، فرشتوں کے عالم میں بھی ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت اسید بن حضیر، ان کا ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے صحن میں نفل نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں بس بے اختیار قرآن مجید کی تلاوت کیے جا رہے تھے بڑے کیف اور سرور کے ساتھ، اور ایسا محو ہوئے قرآن کی تلاوت میں کہ آس پاس کی ہر چیز سے بیگانہ ہو گئے۔ ابھی وہ اسی طرح تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کے صحن کے ایک حصے میں جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ گھوڑا بدکنے لگا بہت تیزی سے، اور قریب میں ان کا ایک چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا، وہ بچہ جو ہے وہ بھی رونے اور چیخنے لگا۔ اب اس سے ذرا سا ان کا دھیان یہ ہوا اور محسوس یہ ہوا کہ اچانک اندھیرا طاری ہو رہا ہے، دن کی روشنی میں اچانک جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا اندھیرا ہونے جا رہا ہے۔ اب ان کو اپنے بچے کی فکر ہوئی کہ یہ گھوڑا بدک رہا ہے، کہیں بچے کو روند نہ ڈالے، اس کی جان چلی جائے گی۔ ایسی صورتحال میں نماز کو مختصر کر دینا اس کا بالکل جواز موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے تلاوت کو موقوف کیا، اپنی نماز کو مختصر کر کے فوراً ختم کر دیا۔ جیسے ہی نماز انہوں نے ختم کی
تو گھوڑا بھی بدکنا بند ہو گیا، بچہ رونا بند ہو گیا، اور انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو اندھیرا ہونے جا رہا تھا وہ چھٹنے لگا، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ گھنے کالے بادلوں کا ایک غول تھا جو آسمان سے تیزی سے زمین کی طرف ان کی طرف لپک رہا تھا، اور اب جب انہوں نے نماز مکمل کر لی، تلاوت بند کر دی، تو وہ بادلوں کا غول واپس اوپر آسمان کی طرف جانے لگا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت سعید بن حضیر رضی اللہ عنہ، اور پورا ماجرا بیان کر دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ایسی بات پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اسید بن حضیر، تم قرآن کی جو تلاوت کر رہے تھے وہ ایسی پرتاثیر تھی کہ فرشتے بھی اس سے متاثر ہو گئے تھے، اور قرآن کی اس تلاوت کو سننے کے لیے آسمانوں سے ان کی پوری ایک جماعت تمہاری طرف آ رہی تھی۔ جن کو تم بادلوں کا غول سمجھ رہے تھے وہ فرشتوں کی جماعت تھی جو زمین پر آ رہی تھی۔ تم اگر نماز موقوف نہ کرتے، اپنی تلاوت ختم نہ کرتے، تو وہ زمین پر اتر کر تم سے مصافحہ کرتے، لیکن تم نے نماز موقوف کر دی، مختصر کر دی، تلاوت موقوف کر دی، تو فرشتوں کی وہ جماعت واپس چلی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے قرآن مجید کی تلاوت کی کیا تاثیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہترین جزا عطا فرمائے حافظ قرآن کو، ان کے والدین کو، ان کے معلمین کو، اور اس مدرسے کے تمام ذمہ داران کو۔ اللہ کرے ایسے ایک نہیں کئی حفاظ اس مدرسے سے، اس مکتب سے تیار ہوتے رہیں۔ ماشاءاللہ یہ کوئی نیا اور نادر واقعہ نہیں ہے، قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے۔ ایسے نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں طلبہ فارغ ہو چکے ہیں جنہوں نے ایک ایک نشست میں پورے قرآن مجید کو سنایا ہے، اور خود ہمارے اپنے شہر میں بھی بہت سے حفاظ قرآن کو یہ سعادت حاصل رہی ہے۔ ایک ایک شب میں لوگوں نے قرآن مجید سنایا، شبینہ میں قرآن مجید سنایا ہے۔ انہی لوگوں کی فہرست میں آج ان کا بھی شمار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو قرآن پاک کے نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمیشہ ان کے سینوں میں محفوظ رکھے، اور اب حافظ قرآن ہونے کا جو تقاضا ہے اللہ اس تقاضے پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی قبولیت کا موقع ہے، اس لیے آئیے دعا کر لیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العز والجبروت، سبحان الملك الحي القيوم، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد وحده ولك الشكر وحده وإليك يرجع الأمر وحده، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه، اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار، اللهم أدخل
وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی لغزشوں سے صرف نظر فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ کے گنہگار خطا کار قصوروار بندے ہیں. اپنے قصوروں اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما لیجئے. اے اللہ آپ کا کلام پڑھا گیا سنا گیا. اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ختم قرآن کے موقع پر آپ دعائیں قبول فرماتے ہیں. اے اللہ ہماری بھی دعائیں قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے. اے اللہ دین و ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دیجئے. شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دیجئے. دین و ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے خیر مقدر فرما دیجئے. دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں فرائض و واجبات سنن و مستحبات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دل کی ظلمتوں کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے. اپنی محبت نصیب فرما دیجئے. آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سینے کو سرشار فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کی محبتوں کو دنیا کی غلاظتوں کو ہمارے دل و سینے سے نکال دیجئے. اے اللہ اپنی معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو مجلا و مصفہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دیجئے. ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ اچھے اوصاف سے ہمیں متصف فرما دیجئے اور برے اوصاف سے ہمیں اے اللہ اجتناب کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. نیکی اور طاعت کے راستے پر چلا دیجئے. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں, بہت ضعیف اور ناتواں ہیں. اے اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں. اے اللہ ہمیں آزمائشوں میں مبتلا نہ فرمائیے. اے اللہ تمام تر آزمائشوں میں اے اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جملہ پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں راحت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ عزت اور سرخروئی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ذلت و رسوائی سے ناکامیوں نامرادیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے مقاصد حسنہ میں ہمیں کامیابی عطا
فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے سارے کاموں کو بنا دیجئے۔ اے اللہ کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے، جو کچھ ہوا آپ کے فضل سے ہوا، جو آئندہ ہوگا وہ بھی آپ ہی کے فضل سے ہوگا۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شاد کام فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کمزور اور ضعیف ہیں، اپنی مدد اور نصرت سے ہمیں طاقتور بنا دیجئے۔ اے اللہ صحت، تندرستی اور عافیت نصیب فرما دیجئے، سلامتی نصیب فرما دیجئے، حلال پاکیزہ کشادہ روزی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے روزگار میں، کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے، ہمارے گھرانوں میں، خاندانوں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق اور محبت و مودت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر چین اور سکون نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے بے برکتی کو ختم فرما دیجئے، بیماریوں کو ختم فرما دیجئے، نحوستوں کو ختم فرما دیجئے، ہر طرح کے سحر سے، عصیب سے، جادو ٹونے ٹوٹکے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری ماؤں اور بہنوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کو زندہ فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کو قرآن کا تلاوت کرنے والا بنا دیجئے، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر سے ہر طرح کی نحوستوں کو زائل فرما دیجئے، اور اے اللہ برکتوں کا نزول فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شاد کام فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا کے اندر ہر محاذ اور ہر میدان میں ہمیں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، جو محتاج اور تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستی کو دور فرما کر ان کی حاجت روائی فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، اسپتالوں میں داخل ہیں، اے اللہ بیماری سے کرا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ایسے تمام مریضوں کو شفا یابی و صحت یابی عطا فرما دیجئے، صحت تندرستی عطا فرما دیجئے، جلد ان کو ان کے گھروں پر واپس لوٹا دیجئے۔ اے اللہ سارے بیماروں کو شفا یابی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس پریشانی سے اسے نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ہی کارساز ہیں، آپ ہی کاموں کے بنانے والے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی پر ایمان لاتے ہیں، آپ ہی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو کچھ ملا آپ ہی کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اے اللہ آپ کے غیر سے ہمیں کبھی کچھ نہیں ملا ہے۔ اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کی نعمتوں پر، اور اے اللہ ہم اس بات کے متمنی ہیں کہ یہ نعمتیں ہم سے چھینی نہ جائیں، اس کے سلسلے کو دراز فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ناشکروں میں سے نہ بنائیے۔ اے اللہ شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر دین کو داخل فرما دیجئے، ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے، ہماری معاشرت کو درست فرما دیجئے، ہمارے معاملات کو درست فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہماری جملہ حاجتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے مدارس اور مساجد اور خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ دینی دعوتی تحریکوں، تنظیموں اور جماعتوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے۔ اے اللہ نفرت کی ہواؤں کو ختم فرما دیجئے، نفرت کی فضاؤں کا خاتمہ فرما دیجئے، محبت کو، امن کو، پریم اور بھائی چارے کو عام فرما دیجئے، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے۔ مسلمان جس آزمائش میں مبتلا ہیں اس آزمائش سے انہیں نکال دیجئے۔ اے اللہ مظلومیت سے نکال دیجئے۔ اے اللہ عزت اور سربلندی و سرخروئی عطا فرما دیجئے، سارے عالم میں مسلمانوں کو سرخرو فرما دیجئے۔ جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، مظلوم و ستم رسیدہ ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما کر ان کو اس ظلم و ستم کی چکی سے نکال دیجئے۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے، ہماری زندگیوں کو صحیح رخ پر ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم پر جو مصیبتیں اور بلائیں ہیں وہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، آئندہ کے لیے نیکی اور طاعت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے نفس کو
کو مغلوب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اعضاء و جوارے، دل و دماغ سب کچھ آپ کے قبضے قدرت میں ہے، اے اللہ ان سب کو اپنی اطاعت و فرما برداری پر لگا دیجئے، شیطان کے مکر و فریب سے اور نفس کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ اس پورے مجمع کو اپنے دین کی محنتوں کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نمائندہ بنا دیجئے، اسلام کا بہترین ترجمان بنا دیجئے۔ ہمارے ان مدارس اور مکاتب سے جو بچے حافظ اور عالم بن کر نکل رہے ہیں، اے اللہ ان کو بہترین عالم و حافظ بنائیے، ان کو دین کا داعی بنائیے، ان کو اسلام کا ترجمان بنا دیجئے، ان کو سارے عالم میں دعوت کا کام کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ برادران وطن تک کے اسلام کی دعوت کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اسلام کا صحیح تعارف کرانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے شرپسند عناصر اچھل کود کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کے لیے اگر ہدایت مقدر ہے تو اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما کر ان کو اسلام کا پاسباں بنا دیجئے، اور اے اللہ ان شرپسندوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ دنیا کو ان سے پاک کر دیجئے، انسانیت کو ان سے محفوظ اور مأمون کر دیجئے۔ اے اللہ اس ملک کو سنوار دیجئے، اے اللہ اس ملک کا اقتدار اپنے نیک اور امانت دار بندوں کے ہاتھوں میں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک کو بہترین قائدین عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک کی تقدیر کو بدل دیجئے، یہاں سے اسلام کے چشمے کو جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہدایت کے چشمے کو جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک کو دارالاسلام بنا دیجئے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام کو سربلند فرما دیجئے، اس ملک میں اسلام مسلمانوں کو سرخرو فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ چھوٹا منہ بڑی بات کی مصداق ہم نے مانگا ہے، اے اللہ ہمیں وہ دن دکھا دیجئے کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہوں۔ اے اللہ ہمیں وہ دن دکھا دیجئے کہ اسلام کا جھنڈا لہلہا رہا ہو۔ اے اللہ ہمیں وہ دن دکھا دیجئے کہ یہ خرافات، یہ برائیاں، یہ سب مٹ جائیں اور اچھائیوں کا غلبہ آ جائے۔ اے اللہ فتنے فساد کے زمانے میں ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے شاد کام فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے تمام مدارس کو ترقیات سے نواز دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جامعہ ابو الحسن علی ندوی کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کو اشاعت علم کا بڑا مرکز بنا دیجئے۔ اے اللہ اس مسجد میں جو مدرسہ واقع ہے، اے اللہ اس مدرسے کو بھی سرچشمہ ہدایت بنا دیجئے، سینکڑوں ہزاروں نے لاکھوں طلبہ کی تربیت کا اس کو مرکز بنا دیجئے۔ اے اللہ یہاں جو علماء، حفاظ اور ائمہ محنت کر رہے ہیں ان کو بہترین جزا عطا فرما دیجئے، ان کی قربانیوں کو، ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، ان کے ایثار کو قبول فرما لیجئے، اور ہمارے دلوں کے اندر ان کی قدردانی نصیب فرما دیجئے۔ تمام طلبہ کو بے انتہا قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آج جو طالب علم حافظ قرآن ہوا ہے اور جس نے ایک نشست میں قرآن پاک کو سنایا ہے، اے اللہ اپنی بارگاہ سے سند قبولیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ سے سند قبولیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اصل چیز قبولیت ہے، قابلیت کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ اصل چیز قبولیت ہے، قابلیت کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ قبولیت سے سرفراز فرما دیجئے، ان کے سینے کو ہمیشہ معصیتوں سے، گناہوں سے محفوظ اور مامون فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کو پوری زندگی قرآن کی اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجئے، ان کے والدین کو اس کا بہترین صلہ عطا فرما دیجئے، ان کے والدین کو میدان محشر میں موتیوں کا تاج نصیب فرما دیجئے، ان کے خاندان کے 70 لوگوں کو جنت نصیب فرما دیجئے، اور اے اللہ اس کی برکت سے ہم لوگوں کو بھی جنت میں داخلہ نصیب فرما دیجئے۔ کسی حاشیے میں، کسی کونے میں اے اللہ ہمیں بھی شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مجلس کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجلس سے ہماری زندگی کے دھارے کو بدل دیجئے۔ اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ حافظ قرآن ہونے
والے اس بچے کے والدین کو توفیق عطا فرمائیے کہ اپنے اس بچے کو وہ دین کے لیے وقف کر سکے، دعوت کے لیے وقف کر سکے، اور اپنی آپ کی بارگاہ میں ایک بہترین تحفہ پیش کر سکے۔ اے اللہ، سعادت مندی اور خوشبختی کا حصول تو آسان ہے، اس کو باقی رکھنا مشکل ہے۔ پوری زندگی اے اللہ اس کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم بڑے ناہنجار، نالائق اور گنہگار ہیں اے اللہ، لیکن آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ یہ آپ کا کلام پڑھا گیا، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ آپ نے وعدہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اے اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے جب پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دو کہ میں شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اے اللہ آپ ہم سے بہت قریب ہیں۔ اے اللہ پس ہماری دعاؤں کو سن لیجئے، ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اب تک کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور آئندہ کے لیے نیکی اور طاعت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم ستم رسیدہ ہے، مظلوم ہے، پریشان حال ہے، نہ جانے کون کس پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی نہیں نکال سکتا آپ کے سوا۔ اے اللہ اپنی رحمت کی رسی سے ہمیں نکال دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمتیں ہم پر متوجہ فرما دیجئے۔ اے اللہ رحم کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، اے اللہ رحم کی نگاہ سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ رحم کی نگاہ سے نہیں تو ترس کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، ہم پر ترس کھا جائیے۔ اے اللہ لوگوں کو اے اللہ انسانوں کو ترس آ جاتا ہے، بھکاریوں پر ترس آ جاتا ہے، معذوروں پر ترس آ جاتا ہے، بیماروں پر ترس آ جاتا ہے۔ اے اللہ ہم بھی آپ کے در کے بھکاری ہیں، اے اللہ ہم بھی آپ کی توفیق کے بغیر معذور ہیں۔ اے اللہ ہم بھی بیمار ہیں، روحانی اعتبار سے بیمار ہیں۔ اے اللہ ہم پر ترس کھا جائیے۔ اے اللہ رحمت کی نگاہ سے ہمیں دیکھ لیجئے، اور محبت کی نگاہ سے بھی دیکھ لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیجئے اور اپنا محب بھی بنا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل بنا دیجئے۔ اے اللہ میدان محشر میں ہم آقا کا سامنا کس طرح کر سکیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا سامنا کیسے کر سکیں گے؟ اے اللہ کہیں ہم دھتکار نہ دیے جائیں، کہیں ہم لوٹا نہ دیے جائیں۔ اے اللہ رحم فرما دیجئے، کسی قابل بنا دیجئے۔ اے اللہ کسی قابل بنا دیجئے، کم از کم اتنا قابل بنا دیجئے کہ تیرے محبوب کا سامنا کر سکے اور منہ دکھا سکے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں شاد کام فرما دیجئے۔ اے اللہ یقیناً ہم برے ہیں، بہت برے ہیں، لیکن اے اللہ آپ کے در کے علاوہ کوئی در تو نہیں ہے، کہیں جا بھی نہیں سکتے اور کوئی ہم کو لے بھی نہیں سکتا۔ گنہگاروں کو پوچھنے والے تو آپ ہی ہیں، آپ ہی نے تو گنہگاروں کو اپنا بندہ کہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے گنہگار بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے، تم میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ اے اللہ ہم آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، بس ہمیں نواز دیجئے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہم مایوس نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم حوصلہ رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، ہم توکل آپ پر کرتے ہیں، بھروسہ آپ پر کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سرخرو فرما دیجئے، ہماری تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لیجئے، میدان محشر کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، اے اللہ آپ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ آپ کی رحمت اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے دیکھ سکے گی؟ بار الہ ہمیں بچا لیجئے، بار الہ اپنے غضب سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اپنے غضب سے اور غصے سے بچا لیجئے، اپنی رحمت کے دامن میں ہمیں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے نام لیوا ہے، آپ کے نام کی رٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے کلام کے شیدائی ہیں۔ اے اللہ کسی بھی طرح قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما دیجئے۔
دیجئے، مدد اور نصرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے مقاصد حسنہ میں ہمیں کامیابی عطا فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات بلند فرما دیجئے، ان کے ایک ایک احسان کے بدلے میں بہترین جزا انہیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین کا ہم پر جو احسان ہے وہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ انہوں نے پڑھایا لکھایا، تربیت کی، کسی قابل بنایا، ان کو بہترین جزا عطا فرما دیجئے۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، عذاب قبر سے محفوظ اور مأمون فرما دیجئے۔ اے اللہ انہیں راحت عطا فرما دیجئے، انہیں سکون نصیب فرما دیجئے، ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ جو کچھ قرآن پاک پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس کا پورا اجر و ثواب آقا نامدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو عطا فرما دیجئے، حضرات خلفائے راشدین کو عطا فرما دیجئے، تمام صحابہ کرام کو، تابعین اعظام کو، تبع تابعین اعظام کو، تمام اولیاء اللہ مشائخ اعظام کو، امت کے تمام مفسرین کو، محدثین کو، فقہاء کو، ائمہ مجتہدین کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کا اجر ثواب ہمارے مشائخ کو، ہمارے سلسلے کے بزرگوں کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کا اجر ثواب ہمارے اساتذہ کو عطا فرما دیجئے، اس کا اجر ثواب ہمارے والدین کو عطا فرما دیجئے، اس کا اجر ثواب ہمارے مرحوم رشتہ داروں کو عطا فرما دیجئے، اس کا اجر ثواب جمیع اہل ایمان کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم جو کچھ ٹوٹی پھوٹی محنتیں کر رہے ہیں قبول فرما کر اس کے نتائج کو ظاہر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تو بڑے جلد باز واقع ہوئے ہیں، اپنی محنتوں کے نتائج کو جلد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ دین کی سربلندی اور سرخروئی کے لیے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی محنتیں اس کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ نے قبول فرما لیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ ہم غرق ہو جائیں گے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم غرق ہو جائیں گے۔ اے اللہ بدنیتی سے، بے نیتی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، نفسانی خواہشات سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہ کے خیال سے، گناہ پر عمل سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شایان شان عطا فرما دیجئے۔ آپ ہماری ضرورتوں اور حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اے اللہ غیب سے ان کا تکفل فرما دیجئے، ہمارے شاگردوں کو، ہمارے تلامذہ کو بے انتہا قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ وہ جہاں کہیں ہیں ان کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھیے، اور جہاں محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائیوں بہنوں کو، ان کے بچوں کو، تمام رشتہ داروں کو، سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، سب کو مصیبتوں بیماریوں سے محفوظ اور مأمون فرما۔ اے اللہ سب کی ضروریات اور حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں بھلائیاں نصیب فرما۔ ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کا تارا بنا دیجئے اور سینے کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔